اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صل علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال الامام الحسن علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہلاک الناس فی ثلاثہ الکبر والحرص والحسد. صلی اللہ محمد وآل محمد. امام حسن، سب سے پہلے آج کی تاریخ یہ وہ تاریخ ہے جس میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی. میں اپنی طرف سے آپ لوگوں کی خدمت میں ولادت امام حسن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے اور آپ سبھی کی طرف سے ہمارے والی و وارث امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تہنیت پیش کرتے ہیں. مولا امام حسن فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 چیزیں لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں. 3 چیزوں کے ذریعے سے لوگ ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں، یعنی بہت نقصان اٹھاتے ہیں. پہلا ہے تکبر، یعنی غرور، میں. دوسرا ہے حرص، لالچ. تیسرا ہے حسد، جلن، کینہ، ایک دوسرے سے جلنا، کینہ رکھنا دل میں. جب یہ حدیث مولا نے ارشاد فرمائی تو مولا کے چاہنے والے نے سوال کیا، مولا ان تینوں چیزوں کی تشریح کریں. تکبر سے کیا مراد ہے، حرص سے کیا مراد ہے، اور حسد سے کیا مراد ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ تکبر سے سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے، تکبر سے دین برباد ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کی مثال دی مولا نے کہ جس طریقے سے تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے ابلیس خدا کی لعنت کا مستحق ہوا. ابلیس معمولی بندہ نہیں تھا، بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس کا ایک سجدہ 2000 سالوں کے برابر ہوتا تھا. جیسے ہی خداوند عالم نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، ابلیس کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا کہ میں آدم کا سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں مٹی سے بنا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، اور آدم مٹی سے بنے ہیں، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. جیسے ہی یہ تکبر، یہ غرور شیطان کے دل میں آیا تو ساری کی ساری عبادتیں جو شیطان نے کی ہیں، پروردگار عالم نے انہیں برباد کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا. تو لہٰذا انسان کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ تکبر جیسی لعنتی صفت سے دور رہیں.
جو تکبر کرتا ہے وہ گویا شیطان کی پیروی کرتا ہے، اور تکبر کرنے والا شیطان کے ساتھ ہی جو ہے جہنم میں جائے گا۔ دوسرا ہے حرص۔ مولا نے کہا کہ حرص سے مراد جو ہے نفس کا دشمن۔ مولا نے مثال دی کہ آدم کو جنت سے جو نکالا گیا وہ صرف اور صرف ایک پھل کھانے کی وجہ سے نکالا گیا، یعنی کہ ان کے دل میں حرص پیدا ہوئی کہ میں وہ کھاؤں، جبکہ پروردگار عالم نے منع کیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر جیسے ہی آدم نے اس پھل کو کھایا جنت سے نکالے گئے۔ تیسرا ہے حسد۔ حسد کیا ہے؟ حسد تمام برائیوں کا رہنما ہے، رہبر ہے۔ مولا نے مثال دی کہ اسی حسد کی وجہ سے حضرت آدم کے بیٹے قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ حسد جیسے لعنتی چیز سے بہت دور رہے۔ جب انسان یہ تینوں چیزوں سے دور رہے گا، تکبر، حرص اور حسد سے دور رہے گا، تو انسان کی زندگی یہاں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے جو مولا امام حسن نے فرمایا ہے۔ اب چلیں مولا امام حسن کا مختصر سا تعارف میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ امام کا اصل نام ہے حسن، مشہور القاب ہیں مجتبی، سبط اکبر، اور کنیت ہے ابو محمد۔ مولا کے والد کا نام ہے، امام حسن کے والد کا نام ہے حضرت علی علیہ السلام۔ مادر گرامی ہیں جناب فاطمہ بنت رسول اللہ۔ مولا کی ولادت، مولا حسن کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری قمری۔ مولا مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ تاریخ شہادت ہے 28 صفر 50 ہجری قمری۔ سبب شہادت زہر، جو خود ان کی بیوی جودہ بن اشس کے ذریعے سے بیوی نے زہر دیا، جس کی وجہ سے مولا کی شہادت واقع ہوئی۔ قبر ہے مولا امام حسن کی جنت البقیع جو مدینہ منورہ میں ہے اور ویران ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں کہ جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیر نصیب فرما، اور کل عمر مولائے امام حسن کی 47 ایئر ہے۔ مولائے کائنات کے علم دیکھیں، مولائے امام حسن کا علم کتنا ہے بچپن میں، ابھی تقریباً نہیں 5 یا 6 سال کے ہوں گے۔ بادشاہ روم کا بادشاہ نے کچھ سوالات لکھ کر بھیجے کہ جاؤ معاویہ کے پاس ان سوالات کے جوابات لے کے آؤ۔ جب وہ قاصد آیا شاہ روم کا معاویہ کے پاس، اور وہ شاہ روم کے سوالات کو دیکھا اور جیسے ہی پڑھا تو اس کے پیشانی پر پسینہ آ گیا، اس لیے کہ وہ جانتا نہیں تھا، جاہل تھا۔
اگر وہ سوالات نہیں بتائے گا تو اس کی ضلالت ہوگی. تو اس نے اسی قاصد کو کہا کہ فلاں مقام پر، یعنی مقام رحبہ جہاں پر اس وقت امام موجود تھے، وہاں پر بھیجا. پوشیدہ طور پر کسی کو معلوم نہیں، صرف اور صرف اسے اور قاصد کو اور پروردگار عالم کو معلوم تھا. اس نے کہا جاؤ وہاں پر علی ہیں اور علی سے ان سوالات کے جوابات لے کر آنا، اور یہ نہیں بتانا کہ میں نے اس سوالات کے جوابات لینے کے لیے بھیجا ہے. وہ آیا مولا کے پاس، مولا کو سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کے شہر کا رہنے والا ہوں، میرے پاس کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات چاہیے. مولا نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور کہا نہ تو میرا چاہنے والا ہے اور نہ تو میرے شہر کا ہے، بلکہ تو شاہ روم کا قاصد ہے. معاویہ کے پاس سوالات لے کر آیا تھا، معاویہ نے ان سوالات کے جوابات نہیں دیے تو میرے پاس معاویہ نے بھیجا. تو ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے سنا کہ فوراً کہا مولا یقیناً یہ بات سوائے میرے یا معاویہ یا خدا کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا تھا، تو لہذا آپ دنیا کے امام ہیں تو آپ کو معلوم ہے. تو مولا نے اس سے کہا کہ جو سوالات تم لائے ہو، میرے یہ دو چھوٹے بچے ہیں، ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے، تم جس سے بھی چاہو یہ سوالات پوچھ سکتے ہو. وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد امام حسن کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جوابات دیں. اللہ اکبر. دیکھیں امام کا علم، دیکھیں امام بچپنے میں بھی کتنا علم ہے. امام نے کہا کہ اے آنے والے، تو مجھے وہ سوالات بتائے گا یا میں خود سوالات بھی وہ بتاؤں اور اس کے جوابات بھی بتاؤں؟ جبکہ سوال اس کے پاس موجود ہے، امام کو اس نے نہیں کہا، لیکن امام نے اپنے علم سے اس کے سوالات کو جانا اور کہا کہ سوالات خود میں بتا دوں گا کہ تم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو. تو اس نے کہا مولا اس سے بہتر کیا ہے، آپ ہی خود سوالات بھی بتا دیں اور اس کے جوابات بھی بتا دیں. تو اس نے سوال کیا مولا بتائیں حق اور باطل میں کتنا فرق ہے؟ دوسرا سوال ہے زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ بہت مختصر سا کرتا ہوا چند سوالات. اس کے بعد کہا کہ وہ 10 چیزیں کیا ہیں جو ایک دوسرے سے شدید تر ہیں. اس کے بعد کہا کہ مشرق و مغرب کے مابین کتنی دوری ہے، کتنا فاصلہ ہے. امام اب اس کے جوابات دے رہے ہیں کہ امام نے کہا کہ جو تمہارا پہلا سوال ہے حق اور باطل میں کتنا فرق ہے، امام نے کہا حق اور باطل کے درمیان صرف 4 انگل کا فرق ہے. جو آنکھوں سے دیکھے وہ حق ہے، جو کانوں سے سنے وہ باطل ہے. صرف 4 انگل کا. دوسرا سوال تھا تمہارا کہ زمین اور آسمان کی دوری کتنی ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ مولا نے کہا کہ زمین اور آسمان کا اتنا فاصلہ ہے کہ ایک مظلوم کی آہ پہنچ جاتی ہے اور آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.
پھر آگے بڑھ کر مولا نے کہا کہ جو تمہارا سوال ہے مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے، امام نے کہا مشرق اور مغرب میں اتنا فاصلہ ہے کہ سورج ایک دن میں اس کے مسافر کو طے کر لیتا ہے. اس کے بعد مولا نے کہا کہ جو تمہارا سوال ہے کہ وہ کون سے 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے پر فضیلت رکھتی ہیں اس سے زیادہ شدید تر ہیں، تو مولا نے کہا کہ سب سے پہلے پروردگار عالم نے پتھر کو پیدا کیا، اور پتھر سے زیادہ سخت ہے لوہے کو بنایا. کیوں؟ لوہا پتھر کو توڑ دیتا ہے، اور لوہے سے زیادہ سخت آگ کو پیدا کیا، جو آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. آگ سے زیادہ سخت پانی کو پیدا کیا، جو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے. اور پانی سے زیادہ شدید بادل ہے، جو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ادھر سے ادھر گھومتا رہتا ہے. اور بادل سے زیادہ سخت ہوا ہے، جو ادھر سے ادھر بادل کو لے کر جاتی ہے اور لے کر آتی ہے. اور اس بادل سے، اس ہوا سے زیادہ ملک کو پیدا کیا، جو اسے حرکت دیتا ہے، جو ہوا کے ذریعے سے اسے حرکت دیتا ہے. اور ملک سے زیادہ شدید تر ملک الموت ہے، جو اس ملک کو بھی موت دے دیتا ہے. اور ملک الموت سے زیادہ سخت وہ ہے جو حکم پروردگار موت ہے. ملک الموت سے زیادہ موت ہے جو ملک الموت کو بھی موت دے دیتی ہے. اور موت سے زیادہ سخت حکم پروردگار ہے جو موت کو بھی موت واقع کر دیتی ہے. یہ جو ہے امام حسن کے پاس جو ایک آیا تھا، اس نے جو ہے امام حسین سے امام حسن سے سوالات کیے تھے، اور امام حسن نے بہترین انداز میں امام حسن نے اس کے جوابات کو اسے دیا، اور کہا جیسے ہی یہ جوابات اس نے سنے، فوراً کہا مولا اس سے اچھے مجھے کئی اور جگہ سے جوابات نہیں مل سکتے تھے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. اسی طریقے سے مولا امام حسن کا ایک موجودہ ہے جسے علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ امام حسن مجتبی عمرے کے لیے نکل رہے، عمرہ کرنے کے لیے نکلے. ان کے ساتھ ساتھ اولاد زبیر میں سے ایک مرد مومن بھی تھا. راستہ طے کیا. راستہ طے کرنے کے بعد ایک ایسا مقام آیا جہاں پر یہ لوگ رکے، اور اس جگہ پر کھجور کے سوکھے ہوئے درخت موجود تھے. کھجور نہیں تھی، سوکھا ہوا درخت. اس کے نیچے خیمے لگائے، اور خیمے لگا کر وہاں پر کچھ دیر آرام کے لیے بیٹھے. وہ جو اولاد زبیر میں سے ایک تھا زبیری، اس نے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ درخت ہرا بھرا رہتا، اس میں کھجوریں رہتی، اور ہم ان کھجوروں کو کھاتے، تناول کرتے. جیسے ہی مولا امام حسن نے یہ سنا، فوراً کہا اے اولاد زبیر، کیا تم چاہتے ہو کہ تم کھجوریں کھائیں؟ اس درخت کی کھجوریں کھانا چاہتے ہو؟ تو کہا مولا ہاں یقیناً کھانا چاہتا ہوں، لیکن درخت جو ہے سوکھا ہے، اس میں کھجوریں لگنا ناممکن ہے، اس لیے کہ پوری طرح سوکھ گیا.
نہ اس میں پتے ہیں، نہ جو ہے پھل ہیں، نہ اس کی کلیاں ہیں، کس طریقے سے اس درخت میں پھل پیدا ہوگا؟ تو امام نے کہا کیا تم کھانا چاہتے ہو؟ تو زبیری نے کہا ہاں۔ تو امام نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور پروردگار عالم سے دعا مانگی۔ جیسے ہی دعا مانگی، ابھی دعا ختم ہی نہیں ہوئی تھی، حکم پروردگار سے وہ درخت ہرا ہو گیا، اس میں پھل آنے لگے، اور پھل آنے کے بعد وہ پھل پکے، اور پھل پکنے کے بعد پھل درخت سے گرے زمین پر۔ تو امام نے کہا زبیری دیکھو، پھل خشک تھا، سبزوار ہو گیا، ہرا بھرا ہو گیا، اس کے اندر پھل بھی پیدا ہو گئے، اور تمہارے نزدیک وہ کھجور موجود ہیں۔ تو جیسے ہی ایک غلام وہاں پر تھا جو اونٹوں کو لے کر چلا کرتا تھا، جیسے ہی یہ منظر دیکھا فوراً اس نے کہا اللہ اکبر، یہ تو جادو ہے، اس لیے کہ درخت سوکھ گیا تھا، جادو کے ذریعے سے درخت کو ہرا بھرا کیا۔ جیسے ہی مولا حسن نے یہ سنا کہ یہ جادو ہے، اس نے غلام کے زبان سے سنا کہ جادو ہے، تو امام حسن نے کہا یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ فرزند پیغمبر کی دعا کا اثر ہے جو اللہ نے اسے مستجاب فرمایا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے امام حسن علیہ السلام کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ امام حسن کا دسترخوان بہت مشہور ہے، دسترخوان بہت مشہور ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن کے گھر پر دسترخوان بچھا ہوا تھا، ایک سائل مسجد میں گیا، جیسے ہی مسجد میں گیا تو مولائے کائنات وہاں پر موجود تھے۔ سائل کو نہیں معلوم کہ مولائے کائنات تھے، وہ اپنے گھٹنوں سے جو کی سوکھی ہوئی روٹیوں کو توڑ کر کھا رہے تھے۔ تو سائل نے کہا کہ میں بھی بھوکا ہوں، مجھے بھی کچھ دے دے۔ مولا کائنات نے جو ان کے پاس اس وقت تھا، سوکھی ہوئی روٹیاں جو کی، وہ جو ہے دیے۔ اب جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور توڑنا چاہا، لیکن توڑ نہیں پا رہا۔ تو ایک مرتبہ تعجب سے کہا اے شخص، تم اتنی سخت روٹیاں توڑ کے کیسے کھا رہے ہو؟ کیا پھر اس کے بعد مولا نے کہا کیا تم لذیذ کھانا چاہتے ہو؟ کیا تم اچھا کھانا چاہتے ہو جہاں پر بریانی ہو، خورما ہو، گائے اور جو ہے بھیڑ بکری کا گوشت تھلا ہوا ہو؟ تو اس غریب نے کہا، مسکین نے کہا ہاں، اس لیے کہ میں کئی دن کا بھوکا ہوں، مجھے لذیذ کھانا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ امام مولا کائنات نے امام حسن کے گھر کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ جاؤ، وہاں پر محلے میں گھر موجود ہے، وہاں پر دسترخوان بچھا ہوا ہے، وہاں پر جو ہے کھاؤ۔ ابھی پہنچا، امام حسن کو سلام کیا، امام حسن نے جواب دیا، امام حسن نے کہا کہ تشریف لائیے۔ اب وہ دسترخوان پر بیٹھا، جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھا تو وہ دسترخوان سے نعمات کو اپنے پلیٹ میں رکھا، ایک نوالا کھاتا تھا اور ایک نوالا اپنی تھیلی میں رکھتا تھا۔ ایسے ہی اس نے دستور میں ایک نوالا کھایا، دوسرا نوالا تھیلی میں رکھا۔ امام حسن نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد قریب آئے، کہا اے شخص، تو جتنا کھا سکے کھا لے، اگر تیرے پاس اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں یا ماں باپ ہے تو جتنا چاہے تم یہاں سے لے کے جا سکتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہ میرے پاس بیوی بچے ہیں، نہ والدین ہیں۔ تو کہا کہ یہ کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ تو اس سے آنے والے شخص نے کہا کہ میں ابھی مسجد سے ہو کر آ رہا ہوں، میں نے ایک مسجد میں ایک شخص کو دیکھا جو روٹی کو اپنے گھٹنوں سے توڑ کر کھا رہا تھا، تو میں یہ کھانا اس کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ تو امام حسن نے کہا کہ تم نے اس شخص کو نہیں پہچانا؟ کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ کہا وہ میرے بابا مولا کائنات ہیں جو کی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پوچھا کہ جو کی روٹیاں کیوں کھا رہے ہیں جبکہ ان کے بیٹے کے گھر میں دسترخوان موجود ہے؟ تو جواب ملا اس لیے کہ مولا میرے بابا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت میں، ان کے دور میں
کوئی ایک ایسا انسان غریب بھوکا نہ سوئے اور میں سیراب ہو کے کھا جاؤں. تو لہذا میں جو کی روٹیاں کھا کر بتا رہا ہوں کہ مالک ایسا ہونا چاہیے. صلوات بر محمد و آل محمد وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. پروردگارہ تجھے واسطہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت کا. پروردگارہ تجھے واسطہ چہردہ معصومین علیہ السلام کا. ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ان نوجوانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ جو مومنین لا ولد ہیں ان کا اولاد صالح عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا. پروردگارہ تجھے واسطہ چہردہ معصومین علیہ السلام کا. جو مومنین حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. پروردگارہ غزہ کے مظلوموں کے اوپر رحم فرما. اسرائیل کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے. عدل کے بادشاہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.